بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وہابی دیوبندی حضرات اگر سنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اگر آ جاتے ہیں تو سنی حضرات یا پھر سنی عالم ان وہابی دیوبندیوں کو اپنی مسجد سے نکال دیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ تو میں کہوں گا اتنا ٹھیک ہے، اور وہابیوں کی بھلائی ہے اس میں۔ وہابیوں نے تو خوش ہونا چاہیے، دیوبندیوں نے تو خوش ہونا چاہیے، جیسے کہ دیوبندی وہابی اگر مسجد میں آ گئے، بھول سے آ گئے یا پھر جان بوجھ کر آ گئے، اور پھر سنی حضرات کہہ رہے ہیں یا پھر سنی عالم کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو مسجد ہے نا، یہ مسجد سنی مسجد ہے اور ہم سنی لوگ ہیں، اور آپ ہو وہابی دیوبندی، تو وہابیوں نے خوش ہونا چاہیے کہ آج ہماری نمازوں کو بچا لیا، اس لیے کہ وہ لوگ سنیوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ آپ کو خالی یہ لگتا ہوگا کہ خالی سنی یعنی یہ دیوبندیوں کو وہابیوں کو کافر کہتے ہیں، ارے وہ تو کافر ہے ہی، کیونکہ گستاخ رسول یہ کافر ہی ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ خالی سنی ہی کہتے ہیں، وہ لوگ بھی سنیوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو عقائد میں جو فرق ہے، جو سنیوں کے جو عقائد ہے اور جو وہابیوں کے عقائد ہے، یہ الگ الگ ہے، اتنے الگ الگ ہے کہ وہابیوں کے جو برے عقائد گندے عقائد ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر نماز میں اگر نبی کا خیال اگر آتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور سنی کا عقیدہ ہے کہ اگر نماز میں اگر نبی کا خیال آتا ہے تو الحمدللہ ہماری نماز میں تو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ نماز بے شک اللہ ہی کے لیے ہے۔ مگر جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، بہت سی آیتوں میں حضور کا نام آیا ہے، تو نماز میں حضور کا خیال آنا تو یہ تو بے شک اچھی بات ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جب ہم حضور کا خیال لاتے ہیں نماز میں تو ہماری نماز ہو رہی ہے، اور پھر ہماری نماز ہو رہی ہے، اب ہمارے پیچھے یا پھر ہمارے امام کے پیچھے اگر وہابی دیوبندی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی نظر میں اس کے حساب سے ہم لوگ مشرک ہیں، ہم مسلمان نہیں اس کی نظر میں۔ تو بھائی ایک مشرک اور کافر کے پیچھے تیری نماز کیسے کیا ہو رہی ہے؟ تو اس میں تیری بھلائی ہے۔ تو یہ اس کے اتنے گندے عقیدے ہیں، اور کہتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا گدھے بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے۔ یہ کہاں لکھا؟ سیرت مستقیم پیج نمبر 118، مولوی اسماعیل دہلوی لکھنے والے ہیں۔ تو اتنے گندے عقیدے تو اتنے گندے ہیں اور بہت سارے ہیں، مگر میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ بتاؤ سنی وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ سنی کیوں نہیں پڑھتا وہابیوں کے پیچھے؟ کیونکہ وہابی ایک مشرک ہے، کافر ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اس کے گندے عقائد ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والا بھی مسلمان ہی ہے۔ تو صحابہ کو جو کافر کہے، یعنی جو صدیق اکبر ان کو کافر کہتا ہے، جو حضرت عثمان غنی کو کافر کہتا ہے، تو وہ ان صحابہ کو کافر کہنے والا آدمی بھی مسلمان ہی ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا؟ فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 11، لکھنے والا کون ہے؟ رشید احمد گنگوہی۔ اور لکھتا ہے کہ نبی سے زیادہ شیطان کو علم ہے، نبی سے زیادہ شیطان کو علم ہے، جو زیادہ علم نبی کو بتائے وہ مشرک ہے۔ یہاں پر کیا لکھ دیا؟ جو زیادہ علم نبی کو بتائے وہ مشرک ہے، اور نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے محبوب کو اتنا علم نہیں دیا اور شیطان کو دیا۔ تو یہ عقیدہ، ہاں تو یہ بھی بتا دیے کہاں لکھا ہے؟ یہ براہین القاطیہ پیج نمبر 55، لکھنے والا کون ہے؟ مولوی خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی۔ تو اتنے گندے عقائد ہیں، تو وہابیوں کی نظر میں ہم لوگ مشرک ہیں۔ تو ان بدبختوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ لوگ ہمیں مسجد سے نکال رہے ہیں کیونکہ یہ سنی ہے اور ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، تو ان کی تو بھلائی ہے نا اس میں، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری نمازوں کو بچا لیا۔ ہم ان کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ان کے عقیدے گندے ہیں، ان کے عقیدے گندے ہیں، ان کے عقیدے ہم کو نہیں چلتے، اور ایک بد عقیدے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ شریعت ہے۔
اب جاہل کو کون سمجھائے؟ اگر کوئی جاہل آدمی اگر بحث کرتا ہے تو اس کو پہلے سمجھنا چاہیے شریعت کسے کہتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی فاسق آدمی ہے، شرابی آدمی ہے، داڑھی منڈا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ ارے جو ناپاک ہے جسم سے، جو جسم سے ناپاک ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جسم سے ناپاک ہوں، میں تمہارا امام بنتا ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھو، بتاؤ جو جسم سے ناپاک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جو عقیدے سے ناپاک ہے اس کے پیچھے کیسے ہو جائیں گے؟ تو نماز یعنی جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو دیوبندی وہابی یہ سمجھتا ہے کہ سنی کا عقیدہ خراب ہے، سنی کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، بلکہ بے شک ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو بس کہنا یہی ہے کہ یہ لوگ زبردستی جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سنی تو نہیں جاتا نا وہابی دیوبندی کے مسجد میں، اور اگر وہابی دیوبندی اگر کہہ دینا سنی کو کہ چلا جا یہ وہابیوں کی مسجد ہے یہاں سے چلا جا، قسم سے سنی اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، وہ جھگڑا نہیں کرے گا، وہ تو رب کا شکر ادا کرے گا۔ تو یہ لوگ جھگڑالو یہ کیوں آتے ہیں زبردستی سنیوں کی مسجد میں؟ تو ان کو مسجد سے نکالنا دراصل ان کی بھلائی کرنا ہے۔ ہاں، ان کو مسجد سے نکالنا دراصل ان کی بھلائی کرنا ہے۔ تو بات کو سمجھیے، دیوبندی وہابی اگر سن رہے ہیں تو اس بات کو سمجھے اور اپنے بھیجے میں اتاریے کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اگر وہابی دیوبندی اگر مسجد میں، سنی مسجد میں اگر چلے جائے تو ان کو نکالنا یعنی وہابیوں کی ہی بھلائی کرنا ہے۔